بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری فضائل صدقات کی وہ تعلیم چل رہی ہے الحمدللہ۔ آج ہماری وہ 5ویں ویڈیو ہے۔ پیج نمبر 22 تک ہم نے پڑھا تھا، آج ہم اسے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہے، دیکھیں ویڈیوز پسند کب آئیں گی؟ جب آپ وہ دھیان سے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اطمینان سے تھوڑا اپنے دل کو منا کے بیٹھیں گے۔ اللہ رسول کی بات ہے نا، ویسے تو ہم دوسری ویڈیوز وغیرہ اس میں تو شیطان بہت ٹائم لگا دیتا ہے، لیکن یہ اللہ رسول کی باتیں ہیں تو غور سے سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، انشاءاللہ دل جمے گا اور پھر فائدہ بھی ہوگا۔ اور آپ کو ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ آپ یوٹیوب میں جائیں گے، وہاں سرچ میں لکھیں گے @IMMBEST9864، تو وہاں پر جونی یوٹیوب کے نام سے چینل آ جائے گا، اس کو سبسکرائب کریں۔ تو الحمدللہ آ جائیں، ہم اپنی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 38 آیت ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ حق تعالی شانہ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، حق تعالی شانہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ صدقات کا بڑھانا اس سے پہلے بھی بہت سی روایت میں گزر چکا ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تو آخرت کے اعتبار سے تھا، اور دنیا میں بھی اکثر بڑھتا ہے کہ جو شخص صدقہ اخلاص کے ساتھ کثرت سے کرتا رہتا ہے، اس کی آمدنی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کا دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص صدقہ اخلاص کے ساتھ کثرت سے کرتا رہتا ہے، اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آج ہم رزق کے پیچھے، مال بڑھانے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے۔ تو ہم بھی اخلاص سے صدقہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہماری بھی آمدنی میں ضرور اضافہ کرے گا۔ جس کا دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، البتہ اخلاص شرط ہے، ریا اور فخر نہ ہو۔ اور سود آخرت میں تو مٹایا ہی جاتا ہے، دنیا میں بھی اکثر برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سود اگرچہ بڑھا ہوا ہو لیکن اس کا انجام کمی کی طرف ہوتا ہے۔ اور معمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں سود میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود دنیا میں بڑھتا ہے اور آخرت میں مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک ٹکڑا دیتا ہے وہ اللہ جل شانہ کے یہاں اس قدر بڑھتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 10 لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے، اے مسلمانوں تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو خوب محبوب ہو۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرہا تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبی کے سامنے ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے، جو بہت ہی بہترین پانی تھا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حق تعالی شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے ساری چیزوں میں بیرہا سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ واہ، بہت ہی نفع کا مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہتر ہے، اور اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باغ جو اتنی بڑی مالیت کا ہے وہ صدقہ ہے، اور میں اگر اس کی طاقت رکھتا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو ایسا کرتا، مگر باغ ایسی چیز نہیں جو مخفی رہ سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس آیت شریفہ کا علم ہوا تو میں نے ان سب چیزوں میں غور کیا جو اللہ جل شانہ نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی باندی مرجانہ ہے۔ میں نے کہا کہ وہ اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد اگر میں اس چیز سے جس کو اللہ کے واسطے دے دیا ہو دوبارہ نفع حاصل کرنا گوارا کرتا تو اس باندی سے آزاد کر دینے کے بعد نگاہ کر لیتا کہ وہ جائز تھا اور اس سے صدقے میں کچھ کمی نہ ہوتی تھی، لیکن چونکہ اس میں صورت صدقے میں رجوع کی سی تھی، یہ مجھے گوارا نہ ہوا، اس لیے اس کا نکاح اپنے غلام حضرت
نافع رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت میں جب اس آیت شریفہ پر گزر ہوا تو نماز ہی میں اشارے سے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ حق تعالی شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی وقت اور ان پر عمل کرنے میں پیش قدمی تو کوئی ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے سیکھے۔ واقعی یہی حضرات اس کے مستحق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنائے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمیت انہی حضرات کے شایان تھی، انہی حضرات کے شایان شان تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہم اجمعین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ جلولہ کی باندیوں میں سے ایک باندی ان کے لیے خرید دیں۔ انہوں نے ایک بہترین باندی خرید کر بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو اپنے پاس بلایا اور یہ آیت شریفہ پڑھی اور اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ان کو اپنی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور لے کر ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت زید کے چہرے پر اس سے کچھ گرانی کے آثار ظاہر ہوئے کہ گھر کے گھر ہی میں رہا، باپ کے بجائے بیٹے کو ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، یعنی تمہارا صدقہ ادا ہو گیا۔ اب میں چاہے اس کو تمہارے بیٹے کو دوں یا کسی اور رشتہ دار کو یا اجنبی کو، اس لیے کہ تم بیٹے کو نہیں دے رہے جس سے خود غرضی کا شبہ ہو، تم تو مجھے دے چکے، اب مجھے اختیار ہے کہ میں جس کو دل چاہے دے دوں۔ قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ نام ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں ان کے پاس اونٹ تھا اور ان کا چرانے والا ایک ضعیف آدمی تھا۔ میں بھی وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا اور آپ کے فیوض حاصل کروں گا، شاید اللہ جل شانہ آپ کی برکات سے مجھے بھی نفع عطا فرماویں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا ساتھی وہ ہے، یعنی ایسے شخص کو میں اپنا ساتھی بنا سکتا ہوں جو میرا کہنا مانے، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو مذائقہ نہیں، ورنہ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز میں میری اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں تو تم سب سے بہتر چھانٹ کر دو۔ میں نے قبول کر لیا اور ایک زمانے تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس گھاٹ پر جو لوگ آباد ہیں ان کو تنگی ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ میرے اونٹوں میں سے لاؤ۔ میں نے حسب وعدہ تلاش کیا تو ان سب میں بہترین ایک اونٹ نر تھا جو بہت سیدھا ہوا تھا، اس جیسا کوئی جانور ان میں نہیں تھا۔ میں نے اس کے لے جانے کا ارادہ کیا لیکن مجھے خیال ہوا کہ اس کی خود یہاں بھی جفتی وغیرہ کے لیے ضرورت رہتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر باقی اونٹوں میں جو سب سے افضل اور بہتر جانور تھا وہ ایک اونٹنی تھی۔ میں اس کو لے گیا۔ اتفاق سے حضرت کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو میں مصلحت کی وجہ سے چھوڑ گیا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے تم نے مجھ سے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور اس اونٹنی کو واپس لا کر وہ اونٹ لے گیا۔ حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو آدمی ایسے چاہیے جو ایک ثواب کا کام کریں۔ دو شخصوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی عذر نہ ہو تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے گھر اس گھاٹ پر آباد ہیں، اور سب گھروں میں ایک ایک ٹکڑا اس گوشت کا پہنچا دیا جائے اور میرا گھر بھی ان میں شمار کر لیا جائے، اور اس میں بھی اتنا ہی جائے جتنا جتنا اور گھروں میں جائے، زیادہ نہ جائے۔ ان دونوں نے قبول کر لیا اور تعمیل ارشاد کر دی۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تم میرے اس وعدے کو جو شروع میں ہوا تھا بھول گئے تھے، تب تو میں معذور سمجھتا ہوں، یا تم نے باوجود یاد ہونے کے اس کو پس پش ڈال دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھولا تو نہیں تھا، مجھے وہ یاد تھا، لیکن جب میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل ملا تو مجھے آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہوا کہ آپ کو خود اس کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے کہ محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ محض اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا،
وہ دن میری محتاجی کا دن ہوگا۔ تیرے ہر مال میں 3 شریک ہیں، ایک تو مقدر شریک ہے، معلوم نہیں کہ تقدیر اچھے مال کو لے جائے یا برے کو، وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، یعنی جس مال کو میں عمدہ اور بہتر اور اپنے دوسرے وقت کے لیے کارآمد سمجھ کر چھوڑ دوں، معلوم نہیں کہ وہ دوسرے وقت میرے کام آ سکے گا یا نہیں، تو پھر اسی وقت کیوں نہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کے بینک میں جمع کر دوں۔ دوسرا شریک وارث ہے، جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو گڑھے میں جاوے، یعنی کب تو قبر کے گڑھے میں جاوے، تاکہ وہ سارا مال وصول کر لے۔ تیسرا، تو خود اس مال کا شریک ہے کہ اپنے کام میں لا سکتا ہے، پس اس کی کوشش کر کہ تو تینوں شریکوں میں کم حصہ پانے والا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مقدر اس کو لے اڑے کہ وہ ضائع ہو جائے یا وارث لے اڑیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو جلدی سے حق تعالی شانہ کے خزانے میں جمع کر دے۔ اس کے علاوہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور یہ اونٹ جب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں تو کیوں نہ اس کو اپنے لیے مخصوص کر کے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک جانور کا گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پسند نہیں کیا مگر دوسروں کو کھانے سے منع بھی نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو فقیروں کو دے دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی چیزیں ان کو مت دو جس کو خود کھانا پسند نہیں کرتی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر خرید کر غربا پر تقسیم کر دیتے۔ حضرت کے خادم نے عرض کیا کہ اگر شکر کی بجائے کھانا دیا جایا کرے تو غربا کو اس سے زیادہ نفع ہو۔ فرمایا، صحیح ہے، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے شکر میٹھا زیادہ مرغوب ہے۔ یہ حضرات کسی چیز کو افضل سمجھتے ہوئے بھی حق تعالی شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر الفاظ پر عمل کرنے کی اکثر کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر عمل کرنا چاہیں افضل دوسری چیز ہو۔ میرے دوستو، 27 پیج نمبر 27 تک ہم نے آج پڑھ لیا ہے۔ اللہ پاک ان تمام احادیث کا یقین نصیب فرمائے، ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔